ادا کی جائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز تنہا پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب، اور جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب، اور جو مسجد حرام میں پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور جو مسجد نبوی شریف میں پڑھتا ہے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بندے کے مقدر ہے کہ اس کو کہاں کہاں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر وہ نماز پڑھے خشوع و خضوع نہ ہو تو پھر بھی نماز کسی قابل ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کا ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نماز بہترین عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں وہ پنجگانہ نماز کو باجماعت ادا کرے۔ پنجگانہ نماز ادا کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سرخرو ہوگا۔ وہ سجدہ جسے ہم گراں سمجھتے ہیں 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ ایک سجدہ اپنے رب کو کر لو ساری کائنات سے بے نیاز ہو جاؤ۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے وہ پھر دنیا کے آگے نہیں جھکتا، رب ساری کائنات کو اپنے بندے کے آگے جھکا دیتا ہے۔ تو یہ نماز کی برکتیں ہیں، یہ نماز میں جو وسعتیں ہیں، نماز میں جو عزتیں ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے مکان کے آگے نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان جائے جو شخص پنجگانہ نماز 5 دفعہ دن میں نہر میں نہائے اس کے جسم پہ کوئی میل نہیں رہ جاتا؟ تو حضور نے فرمایا پھر سنو جو شخص پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے اس کے اوپر کسی قسم کا گناہ کا میل نہیں رہ جاتا، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 5 مرتبہ نماز پنجگانہ وقت مقررہ پر ادا کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ پھر ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جو شخص پنجگانہ نماز کو اپنا لیتا ہے میرا رب اس کے رزق کی ذمہ داری خود اٹھا لیتا ہے۔ تکبیر! آج جتنی ہمیں مشکلیں آ رہی ہیں نا، پریشانیاں ملکی لیول پہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، چلو سب کچھ چھوڑ دیں اپنے گھر کو ہی دیکھ لیں، میں اپنے گھر کو دیکھ لوں، آپ اپنے گھر کو دیکھ لیں۔ ہمارے گھروں میں جتنی پریشانیاں ہیں نا یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ جو شخص آج بھی پنجگانہ نماز اپنے رب کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے اللہ نے آج بھی اس کو پریشانیوں سے محفوظ کیا ہوا ہے، آج بھی وہ پریشانیوں سے نجات میں ہے، اللہ نے اس کو ہر طرح کی مشکل سے بچا رکھا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کی جائے، پھر نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا جائے۔ حضور فرماتے ہیں نماز کے اندر خشوع و خضوع ضروری ہے، خشوع و خضوع، ذوق اور شوق دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ذوق اور شوق کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر اللہ کریم ایک ایک سجدے کو قبول فرماتا ہے، پھر اس میں بڑی بڑی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ آج ہماری تو جو حالت ہے ہم تو ایک تو پہلی ہماری کوتاہی ہے کہ دین کو نہیں سیکھتے، دوسری کوتاہی ہے کہ سیکھ بھی لیں تو دین کو اپنی مرضی کے مطابق ہم چلانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت کی حد بنیادیں جو حد اور بنیاد شرعی امور کی بیان کرتی ہے اس سے آگے پیچھے ہو کے ہمارا گزارا نماز، ہم نماز بھی اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز مفترا پڑھے جس طرح حضور نے پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا رأیتمونی کما اصلی، حضور فرماتے ہیں جس طرح نماز میں پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو نماز ہے، نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز
کی وجہ سے روزی میں برکت آتی ہے، نماز کی وجہ سے بندہ بے حیائی برائی سے باز آ جاتا ہے، نماز کی برکت سے اللہ دو جہان میں کامیابیاں دیتا ہے، نماز کی برکت سے قیامت کے دن رسوائی سے اللہ محفوظ فرمائے گا، نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ بیماریوں سے نجات عطا کرتا ہے، نماز کی برکت سے اللہ کاروبار میں رزق میں وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ لیکن قربان جائے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف تکبیر اولیٰ کا ثواب اتنا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی خالی جگہ ہے اس کو ہیرے جواہرات سے بھر دیا جائے اور اس سے بھی زیادہ میرا رب تکبیر اولیٰ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کائنات میں بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ، ایسے لوگ موجود ہیں جو سارا قرضہ ملک کا اتار سکتے ہیں، لیکن ان سے اگر کہیں کہ اتنا خزانہ کہیں سے لے کے آؤ تو وہ لے سکیں گے؟ اتنا خزانہ کہیں سے وہ خرید سکیں گے؟ یہ ذات صرف میرے رب کی ذات ہے، یہ شان میرے رب کی شان ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے اللہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو ہیرو جواہرات سے بھر دیا جائے تو اس سے بھی زیادہ میرا رب اس بندے کو ثواب عطا کرتا ہے جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے۔ حضور کے صحابی ساری زندگی کبھی مسکرائے نہیں، کسی نے پوچھا کیا بات ہے آپ مسکراتے نہیں، کبھی چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی نہیں ہے؟ ہمارا تو ہنسنے کا کچھ انداز اور ہوتا ہے، ہمارے انداز بھی کچھ ہو رہے ہیں، حالانکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تو آپ ہلکا سا مسکراتے، ہلکا سا، ہمارا تو کچھ انداز ہی اور ہو گیا، حضور مسکراتے اور سامنے والے دو دانت نظر آتے بس، اور ان دو دانتوں کے درمیان ایک سوراخ تھا اللہ نے رکھا ہوا، بس جب حضور مسکراتے اس سوراخ سے نور چھنتا تھا، اور جب نور چھنتا تھا تو پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی فرماتی ہیں کہ میں گمی ہوئی سوئی کو اس نور میں تلاش کر لیا تکبیر اولیٰ کا اتنا بڑا ثواب ہے، آپ خود اندازہ کریں جس نماز کی پہلی تکبیر کا اتنا ثواب ہے اس پوری نماز کا ثواب کتنا ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبیر اولیٰ کا اتنا ثواب۔ اب یہاں ذرا آئیے کچھ نماز کے ایک دو مسائل کو سیکھ لیں، میں بھی اور آپ بھی۔ تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر اولیٰ اس تکبیر کو کہتے ہیں جو نماز میں کھڑے ہونے سے جب پہلی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں تکبیر اولیٰ۔ کون سی تکبیر کہتے ہیں اس کو؟ تکبیر اولیٰ۔ اس کو پہلی تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اولیٰ کا بھی معنی پہلی ہے، تکبیر اولیٰ، تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر، یہ تکبیر اولیٰ۔ اور حضور علیہ السلام نے اس تکبیر میں رفع دین کی ہے، بعد میں اور کی رفع دین ہے، حالانکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتب احادیث میں موجود ہے جب حضور علیہ السلام دین سکھا رہے تھے صحابہ کو تو جو لوگ منافق تھے نا اندر سے منافق تھے اوپر سے مسلمان تھے تو وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے اور اپنی جو بغلیں میں وہ مورتیاں لے کے آتے کہ پیچھے نماز پڑھ جاتے اور پھر باہر جا کے دیکھو اللہ کے نبی بنے ہوئے ہیں، اللہ کا نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا نہیں کہ ہم نے تو مورتیاں اپنی بغلوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ خبر یہ لوگوں میں مسلمانوں میں مذاق کرتے ہیں، اور میرے رب کریم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں ہوتی۔ میرے رب نے فرمایا محبوب ذرا حکم دے دے ان کو کہ رفع دین کریں، محبوب حکم دو۔ تو جب رفع دین کیا تو وہ ساری مورتیاں نیچے گر گئی، اب وہ آستینوں میں رہ نہیں سکتی تھی، تو آستینوں سے جب نیچے گری تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو نبی جانتا نہیں، تم میرے علم پہ اعتراض کرتے ہو، حالانکہ میں تو فرش میں بیٹھ کے عرش پار کی خبروں کو جانتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو جانتے نہیں
العالمین بنا کے بھیجا. میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں, توڑنے کے لیے نہیں آیا. میں تو لوگوں کو رب کے قریب کرنے کے لیے آیا ہوں. میں سب کچھ جانتا ہوں کیونکہ میرا رب ما کان و ما یکون کا علم میرے رب نے مجھے عطا فرمایا. اور رب خود فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ہم نے اپنے معبود کو سب کچھ سکھایا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جب اسلام پر بہار ہو گیا, بہار آگئی اسلام میں, تو پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسکن فی الصلاۃ, اب نماز میں سکون اختیار کرو, اب سکون اختیار کرو. بس رفع دین تم نے پہلی مرتبہ کر لیا, بعد میں اب رفع دین نہ کرو. حضور نے خود پابندی لگائی. لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے کیا, ہم کہتے ہیں ہم نے بھی کیا. اور ایک مرتبہ حضور کی سنت سمجھ کے رفع دین کر لینا جائز ہے تاکہ حضور کی یہ سنت ادا ہو جائے. لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کیا بعد میں منع کیا, ہم بھی منع ہو گئے. ہم نے حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ شریر گھوڑوں کی طرح نماز نہ پڑھو بلکہ نماز سکون کے ساتھ ادا کرو. پھر رفع دین کا معاملہ حل ہو گیا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ حضور علیہ السلام نے پہلے کیا لیکن بعد میں منع فرما دیا. اب اس لیے رفع دین پہلی مرتبہ پہلی تکبیر میں رفع دین کیا اور نماز میں شامل ہو گئے. اچھا, ہمارے بعض حضرات کیا کرتے ہیں, ابھی سنتوں میں 2 منٹ رہتے ہیں یا 3 منٹ رہتے ہیں, سنتیں شروع کر دی, چلو بعد میں سنتیں نہیں پڑھنی پڑے گی, نماز میں شامل ہو. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت میں ٹائم اتنا ہے کہ تم سنتیں پڑھ کے شامل نہیں ہو سکتے تو پھر سنتیں مؤخر کر لو, پہلے نماز میں شامل ہو جاؤ تاکہ تکبیر اولیٰ کا وہ بہت بڑا ثواب ہو جو میں نے پہلے بتایا. زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو ہیرے جواہرات سے پر کر دیا جائے, اس سے بھی زیادہ میرا رب تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو ثواب عطا فرمائے. آپ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے تکبیر اولیٰ چھوڑنی چاہیے, نہیں چھوڑنی چاہیے. میں یہاں رک کے جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں, جو تکبیر اولیٰ چھوڑنے والی نہیں, بتائیں اس تکبیر اولیٰ کی نماز کہاں چھوڑنے والی ہے؟ جب تکبیر اولیٰ کا اتنا ثواب ہے تو پھر نماز کا کتنا ثواب ہوگا, نماز کے کتنے درجات ہوں گے, کتنی بلندیاں نماز پڑھنے سے ملے گی. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء پہلی بات تو یہ دل پہ لکھ لو, تختی پہ دل کی, کہ ہم نماز با جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے. ارادہ کرنا, ارادہ کرنے میں تو نیکی ہے نا, اور ارادہ کرنے سے شاید اللہ توفیق نہیں دے. ایک تو یہ ارادہ پختہ کریں کہ ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے, کیونکہ میرا رب فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز کو ادا کرو, زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آج سے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ نماز تنہا ہو جاتی ہے لیکن صرف ایک نماز کا ثواب, اور اگر مسجد میں آ کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو پھر کتنے نمازوں کا؟ 27 نمازوں کا ثواب. کوئی شخص یہ کہے بھائی جناب فلاں دکان سے تو آٹا 17 روپے کلو مل رہا ہے اور دوسری دکان پہ 9 روپے کلو یا 12 روپے کلو مل رہا ہے, تو کہاں سے لوگے؟ جی بھائی 9 یا 15 17 والے کے پاس تو کوئی نہیں جائے گا نا. یہ مثال سمجھانے کے لیے, ویسے تو قرآن کے اندر اللہ نے بڑی مثالیں خود جو ہے وہ بیان کی ہیں, لیکن ساتھ ہی بات کر کے دنیاوی توجہات ہماری جو ہے وہ چل رہی ہے اس انداز کے ساتھ. سودا بندہ نفع والا سودا کرتا ہے, گھاٹے والا سودا یہ بندے کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ نفع والا سودا کرتا ہے, گھاٹے والا سودا کوئی بھی کرتا نہیں ہے. تو یہاں میرا رب فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھے گا, جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن اس سے حساب ہی ہوگا. جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی روزی میں برکت نہیں ہوگی. جو نماز نہیں پڑھے گا وہ رب کی رحمت سے دور ہوگا. جو نماز نہیں پڑھے گا وہ قیامت کے دن وہ جو ہے پریشان ہوگا, حساب و کتاب کی لائنوں میں کھڑا کیا جائے گا.
اور جو نماز پڑھے گا اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو نماز پڑھے گا اس کی روزی کو وسیع کر دیا جائے گا۔ جو نماز پڑھے گا اس کی مشکلوں کو آسان کر دیا جائے گا۔ جو نماز پڑھے گا اس کو بیماریوں سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اس پہ انعام و کرام کی بارش کر دی جائے گی۔ آئیے آج جو تو مبارک اس عظیم اجتماع میں ارادہ کریں، تہیہ کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، خود بھی پابندی کریں گے، اپنے بچوں کو اہل و عیال کو بھی نماز کے لیے بیدار کریں گے، خود بھی پابندی کریں گے، بچوں کو بھی پابندی کرنے کی ترکیب جو ہے وہ دیں گے، ترغیب دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو برکتوں سے نوازے اور ہمیں صحیح سچا پکا نمازی مسلمان حضور کے دین کا خادم بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔